بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ نور مقدم قتل کیس میں ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ سپریم کورٹ نے نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے والد ذاکر جعفر کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی ان دونوں نے اپنی بیل کی اپلیکیشن دی ہوئی تھی خواجہ حارث کے تھرو۔ اب عصمت آدم جی پر قتل کے جرم میں معاونت کا الزام ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اس مقدمے میں ملزمہ کا کردار ثانوی بظاہر نوعیت کا ہے، یعنی سیکنڈری ہے، اور عدالت کا کہنا تھا کہ والدہ کے جرم میں شامل ہونے کے ابھی تک شواہد نہیں ملے۔ پتہ نہیں کیسے شواہد ملیں گے جب تک ٹرائل نہیں چلے گا۔ خیر اینی بہرحال یہ سپریم کورٹ ہے، میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ عدالت نے اس مقدمے میں مرکزی ملزم کے والد ذاکر جعفر کی ضمانت کی درخواست کو بھی نمٹا دیا، اور ملزم کے وکیل کی جانب سے ضمانت کی درخواست واپس لینے پر یہ معاملہ نمٹایا گیا۔ ذاکر جعفر پر بھی جرم میں معاونت کا الزام ہے۔ اب ملزم ظاہر جعفر کے والدین نے 6 اکتوبر کو سپریم کورٹ میں اپنی ضمانت کے حوالے سے درخواستیں دائر کی تھیں۔ ستمبر کے آخر میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے شریک ملزمان عصمت آدم جی اور ذاکر جعفر کی ضمانت کی درخواستوں کو مسترد کر دیا تھا۔ نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم درندے کے والدین کی درخواست ضمانت پر سماعت سپریم کورٹ میں ہوئی۔ وکیل درخواست گزار خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی مقدمے میں نامزد نہیں تھے۔ اب مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے پولیس کے بیان کے بعد والدین کو نامزد کیا گیا۔ کال ریکارڈز کے مطابق عصمت جعفر نے مرکزی ملزم سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ ملزم اور اس کے والدین کے کال ریکارڈز اور رابطے پر دلائل دیں۔ وقوعے کے روز درخواست گزاروں کی جانب سے ملزم کو کئی کالز کی گئی۔ اس موقع پہ ضمانت کا فیصلہ کرنے سے مرکزی کیس متاثر ہو سکتا ہے۔ عصمت جعفر کے اس واقعے میں کردار سے متعلق دلائل دیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ قتل کا وقت کیا تھا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ استغاثہ کے مطابق شام 6:35 سے لے کے 7:30 کے درمیان قتل ہوا۔ ایف آئی آر میں قتل کا درج وقت رات 10 بجے کا ہے۔ جسٹس قاضی امین نے کہا کہ اس موقع پہ ضمانت دے کے استغاثہ کا پورا کیس فارغ نہیں کیا جا سکتا۔ وکیل درخواست گزار خواجہ حارث نے کہا کہ ملزمان پہ صرف قتل چھپانے کا الزام ہے، صرف معصومیت دیکھیں آپ اس وکیل کی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ کیا ظاہر جعفر کی دماغی حالت کو ٹیسٹ کیا گیا ہے کہ نہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ سپریم کورٹ میں یہ ریمارک کیوں آیا، کیونکہ اس سے تو آپ ڈیفینس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم یہ پلی لینا شروع کر دو۔ کہہ رہے نہیں، اب منصور علی شاہ نے کہا میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال اس بات پہ خواجہ حارث نے بتایا کہ ملزم کی ذہنی حالت سے متعلق کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اس منشیات کا بھی ذکر ہے، کیا ملزم منشیات پہ تھا۔ وکیل مدعی شاہ خاور نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کا صرف منشیات کا ٹیسٹ کروایا گیا اور ذہنیت کیفیت جانچنے کے لیے کوئی معائنہ نہیں ہوا۔ جسٹس قاضی محمد امین نے کہا کہ ملزم انکار کرے تو ذہنی کیفیت نہیں دیکھی جاتی۔ ذہنی کیفیت کا سوال صرف اقرار جرم کی صورت میں اٹھتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ ممکن ہے فون پہ والد قتل کا کہہ رہی ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ روک رہا ہو۔ جس سے وکیل خواجہ حارث نے کہا ممکن تو یہ بھی ہے کہ بیٹا باپ کو سچ بتا ہی نہ رہا ہو۔ تو پھر جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ ٹرائل کی کیا صورتحال ہے، جس پہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے بتایا کہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے، 8 ہفتوں میں ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایات بھی ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ بظاہر ماں کے جرم میں شامل ہونے کے شواہد نہیں ہیں۔ خواجہ حارث نے بتایا کہ ماں نے 2 ٹیلی فون کالز گارڈ کو کی تھیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ یہ ایک شفاف قتل ہے جس کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اتنے شفاف قتل میں تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے ضمانت کس بنیاد پر ہو۔ خواجہ حارث نے کہا کہ کال ریکارڈز کی قانونی طور پہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر کال ریکارڈز بھول بھی جائیں تو ذاکر جعفر نے قتل کی پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی۔ تو جسٹس قاضی محمد نے کہا کہ وقوعے کے بعد بھی ملزمان کا رویہ دیکھا جاتا ہے، جبکہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے بتایا کہ والدہ کی بھی 11 ٹیلی فون کالز کا ریکارڈ موجود ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ جائزہ لیں گے کہ پولیس کو بلانے کی بجائے تھراپی ورکس کو کیوں کہا گیا۔
سپریم کورٹ نے ظاہر جعفر کے والد ذاکر جعفر کی درخواست ضمانت مسترد کر دی، جبکہ والدہ عصمت آدم جی کی درخواست ضمانت 10 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض منظور کر لی۔ اب جب سے یہ خبر آئی ہے تو مجھے بڑے لوگوں کے میسیجز آئے جو اس کیس کو بڑا فالو کر رہے ہیں، 2 لوگوں کی مجھے کالز بھی آئیں، اور 2 ایسے لوگ ہیں جو خواجہ حارث کے بظاہر قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی بھی مجھے فون پہ میسیج آئے۔ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ عصمت آدم جی جو ہے بہت ہی پیسے والی اور اثر رسوخ رکھنے والی اور تعلقات والی عورت ہے، پوری فیملی تعلقات والی ہے، آدم جی فیملی سے اس کا تعلق ہے، تو یہ جب باہر نکلے گی تو یہ بہت کچھ کر سکتی ہے اور یہ کیس کو خراب بھی کروا سکتی ہے اور یہ اپنے بچے کو اور اپنے میاں کو بڑے آرام سے باہر نکلوا سکتی ہے۔ میرا ایسا خیال نہیں ہے، میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا، میں بالکل ڈپریس نہیں ہوں اور میں بالکل ڈسکریج نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں لڑنا ہے، ہمیں لڑنا ہے انصاف کے لیے۔ ہم نے نور کو نہیں، صرف نور مقدم کو نہیں، ہم نے ہر اس بچی کو انصاف دلوانا ہے جس کا ریپسٹ جو ہے، قاتل جو ہے، وہ کبھی نہ کبھی عدالت سے بچا ہو۔ یہ ہمارا ٹیسٹ کیس ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لک ایٹ دا برائٹر سائڈ، کہ اس کے باپ کو یعنی ضمانت نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ماں باپ کا تعلق جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور سپریم کورٹ بھی اس کو ایکنالج کر رہا ہے۔ تو جب یہ ٹرائل چلے گا انشاءاللہ تو بڑے بڑے کرتوت اور ان کے بے نقاب ہوں گے۔ ہاں، ڈرامہ بازیاں زیادہ ہو جائیں گی، جیسے درندے نے لوور کورٹ میں کچھ دن پہلے ڈرامے کیے تھے، وہ ذرا بڑھ جائیں گے، کیونکہ اب اس کو سکھانے والا آپ کو پتہ ہے، اس کو پالنے والا، اس کو پیدا کرنے والا، وہ جو ہے دنیا میں لانے والی ماں جو ہے وہ باہر آ گئی ہے، اور وہ اس ماں کا ایٹیٹیوڈ تو ہم نے لوور کورٹ میں دیکھ لیا تھا، جہاں اس نے دھمکیاں دینی شروع کر دی تھی رپورٹرز کو بھی، جہاں پہ اس نے پولیس کو استعمال کر کے رپورٹرز کی جو تھے کیمراز ان کو ڈیلیٹ کروا دیا تھا، فوٹیج ڈیلیٹ کروا دی تھی، عدالت کے اندر آ کے غصے ہو گئی تھی کہ یہ یہاں پہ رپورٹرز کیوں ہیں، ہمیں الگ میں بات کریں، یہ کریں۔ آپ اس کی آپ جو غرور اور اس کا تکبر جو ہے وہ تو سب نے دیکھ ہی لیا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ نہ صرف اس قتل کا فیصلہ ہوگا اور تمام مرکزی ملزمان جو ہیں وہ کیفر کردار پہنچیں گے، بلکہ آنے والے دن یہ ٹیسٹ کیس ہمارا بنے گا، اور انشاءاللہ پھر کوئی بھی ایسا درندہ، کوئی بھی ایسا مجرم جو ہے وہ ایسا گھنونا جرم کرنے سے پہلے بھی سوچے گا۔ آپ اپنی رائے بھی مجھے اس میں دیں۔ ہاں، میں ایک بات بتانا ہی بھول گیا، سوری، دیکھیں نا جلدی ہوتی ہے تو آدمی بھول جاتا ہے، یا عمر کا بھی تقاضا ہے۔ 2 ایسے لوگ جن کا کہنا ہے کہ وہ خواجہ حارث کے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں، انہوں نے مجھے میسیج کیا کہ آج ہمیں بہت دکھ ہے کہ ہمارے رشتے والا جو ہے وہ ایک ایسے درندے اور اس کے والدین کی وہاں پہ وکالت کر رہا ہے۔ میں نے کہا درندے کا تو وکیل نہیں ہے، اس کے والدین کا ہے، تو ان کا وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے، اور ہم نے اس کو کہا کہ اب ہم سوشلی ہم نہیں مل سکتے اس کو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم رشتہ داری کے باوجود ہم نے نہیں ملنا، کہ کس حد تک انسان جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے جا سکتا ہے کسی کو۔ بہرحال یہ ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے اور یہ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو اور غلط کو غلط ہی کہتے ہیں۔ شکر ہے، تبھی معاشرہ جو ہے قائم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بچوں کو ہر شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔